اچھا جی، میئر صاحب نے یہ بات کہی، صحیح بات ہے کہ اس بار ان کا فالٹ ہو یا نہ ہو، لیکن کراچی کی 90% عمارتیں انکلوڈنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہاسپٹلز، انڈسٹریل سٹرکچرز ایسے ہیں کہ جہاں پر فائر سیفٹی کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں، نہ ہی فائر ایگزٹس ہیں. تو 90% صرف اس ایریا پہ تو نہیں ہے جہاں پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ابھی تو بڑے دھڑلے سے میئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان کو کے ایم سی نے تو نہیں دیا. تو بھیا جو 90% میں باقی بھی بلڈنگز آ جاتی ہیں. اور سوال یہ ہے کہ پھر این او سی کیسے مل جاتا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اوپر سے اتارو، دوسرے کے اوپر ڈالو. اس بار ہمارے ساتھ نہیں ہوا نا، چلو ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اور خدا نخواستہ جب تک کوئی بھی حادثہ نہ ہو تو سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے والی ہمارے یہاں سچویشن رہتی ہے. افضل پرویز ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں کہ اب تک کیا رپورٹ سامنے آئی ہے. افضل بتائیں، ابتدائی طور پہ یہ بتایا گیا کہ شارٹ سرکٹ ہوا، لیکن یہ جو 11 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ کتنی دیر یہ آگ لگی رہی؟ کیا رپورٹ آئی ہے؟ جی صدف، اشواق دیکھا جائے تو یہ شہر قائد میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے قبل بھی فیکٹری ہو، شاپنگ مال ہو، رہائشی عمارتیں ہوں، ان میں آگ لگنے کے واقعات پیش آتے رہے. محکمہ کے ایم سی خود ایک مالی بحران کا شکار ہے. اس کے ماتحت فائر بریگیڈ کیسے غیر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دے سکتا ہے. تاہم دیکھا جائے تو شہر قائد میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد گزشتہ 2016 سے جو ہے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جو متعلقہ رہائشی عمارتوں، شاپنگ مال اور فیکٹری میں جو ہے سروے کرے گی، اور سروے کر کے یہ تعین کرنا تھا کہ فائر سیفٹی کے انتظامات موجود ہیں یا نہیں. لیکن اس حوالے سے سروے کیا گیا، چند ماہ یہ سروے جاری رہا، لیکن بااثر افراد کی وجہ سے یہ سروے روک دیا گیا. کیونکہ فیکٹری میں فائر سیفٹی انتظامات تو ہوتے ہیں لیکن وہ غیر فعال ہوتے ہیں. شاپنگ مال آج کل بننے کا بڑا رجحان ہے، تمام تر اے سی ہوتا ہے، بند ہوتے ہیں. اس میں جو دیگر این او سی فراہم کی جاتی ہیں وہ متعلقہ ادارے مشترکہ طور پر جو ہے لائے عمل اختیار نہیں کر پاتے. جہاں شہر میں کوئی بھی شاپنگ مال اگر بند ہے تو فائر بریگیڈ کا عملہ اس میں عمل داخل نہیں کر سکتا کہ جو اخراجی گیٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ دیگر ہوا کے حوالے سے جو اخراج ہونا چاہیے وہ کس حد تک ہے، فائر سیفٹی کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ کس حد تک کیے گئے. ایس بی سی کی جانب سے جو ہے این او سی جاری کر دی جاتی ہے. اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہے. اچھا جی، ویسے ہی میک سینس، بیکاز اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایکسس، افضل بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ تو چلیں معاملہ ہے کنٹونمنٹ کا، ٹھیک ہے، ایس بی سی اے بھی اسی طریقے سے ظاہر ہے. میں نے یہ تذکرہ کیا کہ 90% ہمارے یہاں بلڈنگز ایسی ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی ارینجمنٹس نہیں ہے. اچھا، صرف ارینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے وہاں پر الارم بجے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فائر ایگزٹس بھی ہونے چاہیے. بلکہ فائر فائٹنگ سسٹمز ہونے کے علاوہ بھی ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ اگر کوئی فائر ٹینڈر یا سنارکل وہاں پر پہنچی ہے جس نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لینا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی محفوظ طریقے سے آنے کا رستہ ہو. یہاں پر مسئلہ آگ بجھانے کے لیے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جائیں کہاں سے، اندر کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو آپ نے اپنے اس رپورٹنگ کے کریئر میں کبھی دیکھا کہ کہاں پر کوئی ایسے رستہ کسی کو مل پائے ہو آرام سے، آسانی سے؟ اشفاق، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. جو ایگزٹ گیٹ ہونا چاہیے تو وہاں کمرشل سرگرمیاں شروع کر دی جاتی ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ آگ لگے گی جب دیکھا جائے گا. تو جو متعلقہ ادارے جو ایس بی سی ہے ان کو تو باقاعدہ طور پر اس پہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن ایکشن نہیں لیا جاتا. محکمہ فائر بریگیڈ کی جانب پر تمام تر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. تمام تر ذمہ داری جو ہے متعلقہ جو ادارے ہیں، افسران ہیں، ان پہ ذمہ داری آنی چاہیے. کوئی شہر میں کوئی پہلی مرتبہ کوئی آر جے مال میں کوئی پہلی مرتبہ آگ نہیں لگی ہے. اس سے قبل بھی اگر دیکھا جائے تو یونی پلازا میں جو ہے بالکل انٹرنیشنل لیول پر ایک شاپنگ مال بنایا گیا. وہاں جو جدید جو آگ بجھانے کا نظام تھا اس کو ایکٹیو ہونا تھا، لیکن وہاں بھی آگ لگی، لوگ ہلاک ہوئے.